جب بھی کبھی آپ کا نام آتا ہے جو کچھ عرصے سے بہت زیادہ سامنے آنے لگا ہے، تو ایک تو یہ کیا انہی ایشوز کی وجہ سے آپ نے یہ سوچا کہ مجھے سیاست میں قدم رکھنا چاہیے، اور اگر رکھا تو کیا خان صاحب کی ایک آئیڈیالوجی آپ کو پسند تھی یا آپ چاہتے تھے کہ نہیں میں اپنے علاقے کے لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کر سکوں؟ میری اس طرح عملی سیاست میں آنے کی شاید نیت نہیں تھی. میں تو وکیل ہی رہنا چاہتا تھا. 9 مئی کے بعد جو ہماری ٹیم تھی خان کے ساتھ وکلاء کی، وہ ہماری ذمہ داریاں مختلف ہو گئی. ہم وکیل سے سیاستدان بننا پڑا. سیاستدان نہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے ہاربینجر. ہم ہاربینجر بن بیٹھے. اردو میں اس کو نقیب کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور مجبوری تھی، کیونکہ ظلم و جبر کی وجہ سے اور خان کی ہدایات کے تحت ہماری سیاسی لیڈرشپ ہی موجود نہیں تھی نا. آپ لوگ کیا کرتے؟ انڈر گراؤنڈ جانا پڑا. بالکل صحیح. تو لہٰذا لوگوں کو نکالنے کا ایک فریضہ خان نے تفویض کیا. لیکن سر اس میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن ایک بڑا مشکل ایک ٹاسک تھا جو میں نے آپ کو دیکھا اور شاید 2-4 اور لوگ تھے. 9 مئی کے بعد بالکل کلین چٹ ہو گئی تھی پاکستان تحریک انصاف. کوئی سامنے نہیں آنے کو تیار تھا، کوئی بولنے کو نہیں تیار تھا. جو کہتے تھے ہم پی ٹی آئی ہیں بیسکلی، وہ سب غائب تھے. لیکن اس کے بعد اسپیشلی جو 2-4 لوگ بھی اگر نکلے تو اس میں آپ سر فہرست تھے. وہ آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ کو نکلنا چاہیے ایسے حالات میں جب کوئی بھی نہیں نکل رہا تھا؟ اصل میں جو ہم پہ بیتی 2008 سے لے کر 12-13 تک جو ہم نے ظلم و جبر دیکھا دہشت گردی کی اس جنگ میں، اور جو تکالیف اٹھائی، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ جو تکالیف جو 9 مئی کے بعد گزر رہی ہیں یا آئی ہوئی ہیں، شاید وہ عشر عشیر ہی نہیں ہے ان تکالیف کا. تو لہٰذا ایک تو یہ تھانے داری، بدماشی، اغوا کرنا، غنڈہ گردی، یہ ہمارے لیے کوئی اتنی اہم چیزیں ہی نہیں تھی کہ جس سے ہم یہ سمجھتے کہ دیگر لوگوں کی طرح ہم بھی ڈر جاتے. یعنی ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس سے بدرجہ بدتر حالات سے گزرے تھے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ وینیو خالی تھا، میدان خالی تھا. جس نے ہمت کر لی اس نے میدان مار لیا. تو لہٰذا لیڈرشپ بیچاری اپنی مجبوری کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ تھی. ہمت کی، خان نے ٹھاس دیا، قوم نے لبیک کہا خان کی آواز پہ، اور پھر